السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ النجبا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے اور حالیہ دنوں میں ہندوستان بھر میں جو حالات چل رہے ہیں اس سے ہر ایک مسلمان باخبر ہے، جانتا ہے۔ آج کے حالات میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک کو جس طرح سے پورے ہندوستان میں نشانہ بنایا جا رہا ہے، موضوع بحث بنایا جا رہا ہے، ہمارے دل چھلنی ہیں، زخمی ہیں، یہ ایک الگ میٹر ہے۔ لیکن آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں خاص ایک بات کا ذکر کرنے کے لیے۔ میرے عزیز چاہنے والے بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں نوجوان اور علماء، ایک سلسلہ چل پڑا ہے ابھی فی الحال سوشل میڈیا پر، خاص طور پر مجھے لے کر کے مباہلے کا چیلنج دے دیا مفتی سلمان اظہری نے، کفر کی دھرتی کو ہلا دیا، فلاں فلاں میسیجز بہت گردش کر رہے ہیں۔ اے میرے عزیزو، میں آپ کو اس بات کا کھل کر کے اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ مجھ جیسے ایک کمتر طالب علم نے کون سا کمال کر دیا ہے۔ اس میں کوئی بڑا کمال کا کام مجھے نہیں لگتا، بلکہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پاک بہت اعلیٰ، آپ کے نالین پاک کی غبار شریف کا بھی حق ہم ادا نہیں کر سکتے مباہلے کا چیلنج دے کر کے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا تیر میں نے چلا لیا ہے؟ اس کو اتنا بڑا بنا کر کے کیوں پیش کیا جا رہا ہے؟ میرے عزیزو، ہماری زندگیاں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے وقف ہو جانی چاہیے۔ زندگی میں اگر ایک مرتبہ ہم نے کسی کو چیلنج کیا ہے تو آپ تمامی حضرات اتنے ہی میں خوش ہو کر کے مگن ہو گئے، اور سارے لوگ موضوع بحث اسی کو بنائے ہوئے ہیں۔ ایک بہت بڑا کام کر دیا۔ اسی لیے میں اپنے چاہنے والے تمام ہی نوجوانوں سے گزارش کروں گا، چھوڑ دو اس بحث کو، کوئی بھی میری تعریف آج سے ہرگز نہ کرے۔ بہت سارے نوجوان آج اسی کام میں مصروف ہو گئے ہیں، سوشل میڈیا پہ سٹیٹس رکھنا، ڈی پیاں رکھنا میرے نام کی، میرے تصویر کی، اور پھر الگ الگ القابات اس میں لگانا، امیر کا، قائد کا، اور نہ جانے کیا کیا القابات۔ مجھے شرم آتی ہے، آج مجھے افسوس ہے اس بات میں کہ اے نوجوانوں، تمہاری غیرت کب جاگے گی؟ جس ملک میں رسول پاک کو گالیاں دی جا رہی ہیں، ان کے دربار کے ایک کتے کو تم اتنی بڑی عزت سے دیکھنا چاہتے ہو؟ میں ہرگز اس چیز سے پسند نہیں کرتا، نہ میرے نام کے نعرے لگائے جائیں، نہ ہی میرے نام کے ساتھ کوئی لقب لگایا جائے۔ میں نے ہرگز ناموری کے لیے نہیں کیا ہے۔ اے نوجوانوں، میرے نام کو ہٹا دو، اور یہ سوشل میڈیا پر بحث بازی کرنا، میرے متعلق میری تعریف میں میری حمایت، جو تنقید کر رہے ہیں ان کو ہزاروں سلام، یقیناً میں تنقید کے قابل ہوں۔ جو علماء میرے متعلق قدغن لگا رہے ہیں ان کو ہزاروں سلام، وہ میری غلطیوں کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، لیکن مجھے ڈر تعریف کرنے والوں سے۔ یہ سب موو ہو گئے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کو چھوڑ کر کے تم ایک ادنا طالب علم کی تعریف میں لگ گئے ہو۔ میری تعریف بند کرو، میرے نام سے ڈی پیاں رکھنا اور سٹیٹس رکھنا بند کرو۔ نوجوانوں، میں تم سب سے گزارش کروں گا، یہ وقت ہے تمہارا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے دفاع میں گزارنے کا۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ میرے نبی کی عظمتیں تم بیان کرتے اور لوگوں کو میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ بتاتے۔ تم آج یہ سوچ رہے ہو کہ ہم نے ایک کافر، پاکھنڈی اور ذلیل کتے کو حقانیت ظاہر کرنے کے لیے موبائلے کا چیلنج کیا تو ایک بہت بڑا کمال کر دیا۔ میرے متعلق یہ کہا جا رہا ہے ان کی جرأت کو سلام، ان کی بہادری کو سلام۔ کون سی جرأت ہے، کون سی بہادری ہے؟ یہ ہر عاشق رسول، ہر مومن کا فرض تھا۔ میرے عزیزوں، میں نے کوئی کمال کا کام نہیں کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس زندگی پاک کے بعد جس رسول نے راتوں میں رو رو کر کے ہم غریبوں کو یاد کیا ہو، کیا ان کے آنسوؤں کے ایک قطرے کا حق ادا کر سکتے ہو؟
اے مسلمانوں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہمارے ساتھ محبت فرمائی، بلکہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بجلیاں گرجتی اور ابر آلود ہو جاتا آسمان تو میرے آقا باہر نکل آتے گھر سے اور استغفار کرتے اور یوں عرض کرتے کہ مولا یہ بجلیاں کہیں میری امت پر عذاب بن کر نازل نہ ہو جائے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم استغفار فرماتے، جب بجلیاں ہٹ جاتی تو پھر آپ گھر میں تشریف لاتے۔ آپ اندازہ کرو، ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ابر کو دیکھ کر، بجلیوں کو دیکھ کر کیوں گھبراتے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں پچھلی امتوں پر جب عذاب آتا تھا تو پہلے آسمان اسی طرح ابر آلود ہوتا، بجلیاں آتی اور پھر ان پر ہلاکت کے بادل برس جاتے تھے۔ مجھے ڈر ہے کہ میری امت پر کہیں اس طرح کے عذابات نہ آ جائیں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا۔ اے امت کے غیور نوجوانوں، آج میرے جذبات بے قابو ہیں۔ ہند کی اس سرزمین پر ہم چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو لے کر کے یہیں پر تعریف کے پل باندھنے لگ گئے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت سے جو محبت ہے اس کا ایک ذرہ بھی ہم ادا نہیں کر سکتے۔ ہم جیسے لاکھوں کا سر بھی کٹ جائے تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نالین پاک کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ میرے عزیزو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں بھی جس دن حضور کا وصال ہوا اس دن بھی اپنی امت کی خیر کے لیے دعا فرمائی، اپنی امت کی خیر کے لیے دعا فرمائی کہ اے رب ذوالجلال، جو سکرات کی تکلیف ہے وہ میری امت پر نہ آئے، اور جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر انور میں سونے کے وقت بھی اپنی غریب امت کو یاد فرمائیں، معراج کے سفر میں اپنی غریب امت کو یاد فرمائیں۔ اب مجھے بتاؤ کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کون سا حق ادا کیا؟ اے میرے عزیزو، آج کلیجہ منہ کو آتا ہے، دل چھلنی ہے، اس لیے کہ میں تاریخ پڑھ کر کے دیکھا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے ستایا بہت ہے اور پریشان بھی بہت کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ بھی کیا ہے، ان کے صحابہ کے ساتھ ظلم و ستم بھی کیا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ان کے دشمنوں میں ابو جہل بھی کھڑا تھا، ابو لہب بھی کھڑا تھا، عتبہ و شیبہ بھی کھڑے تھے۔ پوری تاریخ اسلام کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لینا، ان ظالموں نے حضور کے ساتھ دشمنی تو کی، لیکن اس ہندوستان کے پاکھنڈی کی طرح میرے نبی کو اتنی گندی گالیاں کبھی نہیں دی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق پر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی، کسی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہا تھا آج تک کہ وہ عورتوں کی دلالی کرتے تھے، کبھی نہیں۔ آج جس منزل پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں، مکہ کے ان کے جانی دشمنوں نے بھی یہ جملے استعمال نہیں کیے تھے۔ آج ہماری یہ نحوست نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اے میرے عزیزو، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کی خاطر جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اپنی قربانیاں پیش کر چکے، میں دو چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ آج ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے سوشل میڈیا پر آوازیں اٹھا کر کے یا سڑکوں پر ایک آدھ بار نکل کر کے یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے ہم کھڑے ہو گئے، اور اتنے ہی پر ہم جیسے نکموں کو مرد مجاہد کا لقب دے دینا، ہم جیسے کم ظرف لوگوں کو، مجھ جیسے کم علم آدمی کو بڑے بڑے القاب سے نواز دینا، جبکہ کچھ نہیں کیا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دفاع میں۔ صحابی رسول سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے میدان میں لڑتے رہے، یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی ہیں، لڑتے رہے یہاں تک کہ تقریباً 12 نیزے ان کے جسم پر لگے تھے، 12 نیزے ان کے جسم پر لگے، اور شام کا وقت آنے سے پہلے وہ زمین پر ڈھیر ہو چکے تھے اور ان کے اوپر کئی لاشیں گری ہوئی تھیں۔ شام کے وقت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو سعد ابن ربیع کہیں نظر آئے، وہ زندوں میں ہیں یا انتقال کر چکے، تلاش کر کے آؤ۔ جو تلاش کرنے کے لیے صحابہ گئے، انہوں نے پکارنا شروع کیا میدان میں، احد کے میدان۔ یہ بڑی کڑی جنگ ہے، کفر اور اسلام کے مقابل میں جو جنگ ہوئی تھی، بڑا نقصان مسلمانوں کا اس جنگ میں ہوا تھا۔ پکارنے والے نے جب آواز دی تو بہت اندر سے لاشوں کے بیچ میں سے ایک آواز آنے لگی کہ ہاں سعد ابن ربیع زندہ ہے۔
ہٹائی گئی تو حضرت سعد ابن ربیع کی لاش یعنی جسم پاک دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ 12 نیزے ان کے جسم پر لگے ہوئے ہیں، پیٹ پھٹ چکا تھا، پیٹ پھٹ چکا تھا اور خون میں لت پت ہیں، گوشت کے ان کے چھتڑے ادھر سے ادھر ہو گئے ٹکڑے۔ میرے عزیزو، اس عالم میں وہ پوچھتے ہیں کہ اے آنے والے کیا پیغام لے کر کیا ہے؟ تو آنے والے صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں یاد کیا۔ اس صحابی سعد ابن ربیع نے اتنا کہا، جاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہہ دو، میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک چل کے آنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اور اس کے بعد حضرت سعد ابن ربیع نے جو کہا، سنو اے مسلمانوں، جس کے جسم میں 12 نیزے چبھے ہوئے ہوں، پیٹ پھٹ چکا ہو، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جا کر حضور سے کہہ دینا، عذراً یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمیں معاف کر دیں، ہم نے آپ کے دفاع کا حق ادا نہیں کیا۔ جس کا جسم چھلنی ہو گیا ہو اور ٹکڑوں میں آ گئے ہوں، وہ جب یہ کہہ رہے ہوں کہ اے اللہ کے رسول ہم نے آپ کی دفاع کا حق ادا نہیں کیا، ہم گھر بیٹھے سوشل میڈیا سے اگر تھوڑی باتیں کہہ دیں، آواز اٹھا دیں اور اسی پر اتنے بڑے بڑے القاب، یہ ناانصافی ہے میرے عزیزوں۔ اے غیور نوجوانوں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مر مٹنے والے ان صحابہ نے کبھی اپنی ناموری کا خیال تک نہیں فرمایا، بلکہ سعد ابن ربیع یہ کہتے ہیں آنے والے سے کہ جاؤ واپس میری قوم کو یہ پیغام دے دینا، مدینے والوں کو یہ پیغام دے دینا کہ اگر تم زندہ رہے، تمہاری آنکھیں دیکھتی رہیں اور کوئی تمہاری زندگی میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچ گیا بری نیت سے، تو فرماتے ہیں کہ پھر قیامت کے دن اللہ تمہیں نہیں چھوڑے گا، تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ سعد ابن ربیع یہ کہتے ہوئے اس دار فانی سے کوچ کر گئے، انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے۔ ایک صحابی ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے، احد کے میدان، تیر چلتے رہے، اتنے تیر کہ تقریباً ان کے جسم پر 80 تیر ادھر سے سائیں سائیں کرتے ہوئے گزرے اور کئی جسم پر چھپ گئے۔ وہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے سینہ سپر ہو کر یوں کھڑے رہے کہ ایک تیر ان کے آنکھوں میں آ کر لگ گیا، آنکھ کا پتلا باہر آ گیا، آنکھ کا ڈھیلا باہر آیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دفاع میں اس وقت تک بھی وہ اپنا قدم نہیں ہٹا رہے تھے۔ اتنی قربانیاں دینے کے باوجود بھی انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس پہ پہرا دے دیا۔ اے مسلمانوں، ان القابات اور ان تمام تر مبالغات سے باہر نکل آؤ، ان تمام چیزوں سے باہر نکل آؤ، میدان عمل میں اترنے کی آج تمہیں ضرورت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے جنہوں نے کیا، آج میرا دل درد کر رہا تھا، اس لیے میں آپ کے سامنے حاضر آ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وفات یاد آتی ہے۔ انگریزوں نے بھی صلاح الدین ایوبی کا ذکر بڑے اچھے سے لکھا ہے، کہا کہ ایک انصاف پسند جرنیل تھا اور جتنی جنگیں ہوئی ہیں ظلماً صلاح الدین ایوبی نے کسی کو قتل نہیں کیا، قیدی بھی آتے تو ان کو رہا کرنے کا حکم دیتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک اسلامی قافلہ شام سے مصر کی طرف جا رہا تھا، بیچ راستے میں برنس نام کا ایک جرنیل تھا جو عیسائی تھا، اس نے قافلے کو روک لیا اور لوٹا، مسلمان عورتیں بھی تھیں، بچیاں بھی تھیں، اور پورے قافلے میں سے تقریباً 2 لاکھ دینار اس نے لوٹ لیا اور مار رہا تھا باندھ کر کے، اس میں عورتیں بھی تھیں، بچیاں بھی تھیں۔ تو ان لوگوں نے رحم کے لیے کہا، تو اس ظالم نے کیا کہا، کہاں ہے تمہارا محمد، اس کو بلاؤ، مدد کیوں نہیں کرنے آتا، معاذ اللہ، اتنا کہا تھا انہوں نے، ادعوہ محمد ینصرکم، تم بلاؤ اپنے اسی محمد کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، کہ وہ تمہاری مدد کرے، تم بہت کہتے ہو نا رسول رسول، لیکن یہ واقعہ ہو گیا، لٹ گئے، اور کسی نے آ کر کے صلاح الدین ایوبی کو ذکر کر دیا۔ مصر میں ان کی جب خلافت تھی، صلاح الدین ایوبی اس زمانے میں بہت سخت بیمار تھے، بیماری کے عالم میں وہ تڑپ گئے اور کہا، اے اللہ، ایک آخری میں تیری بارگاہ میں منت مانگتا ہوں، مجھے شفا یابی دے دے، مجھے صحت یابی دے دے،
اور پھر اس برنس کو میں بتاؤں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدد کیسے کرتے. اور جانتے ہیں آپ صحت یاب ہوتے ہوتے آپ نے جنگوں کا پھر سے ایک محاذ چھیڑ دیا. 2 سے 2.5 سال لگ گئے. فلسطین پہنچے آپ. بیت المقدس کی فتح کے بعد جتنے وہاں پر عیسائی تھے سب کو آپ نے اعلان کر دیا کہ جو امن و امان سے رہنا چاہتا ہے رہے، یا جانا چاہتا ہے تو وہ جا سکتا ہے. سارے جو رہنے والے تھے وہ رہ گئے، جانے والے جا رہے تھے. لیکن صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اعلان کیا تھا اپنے سپاہیوں کو کہ برنس اگر کہیں ملے تو اسے چھوڑنا نہیں، گرفتار کر کے لے آؤ. تلاش کرتے ہوئے سپاہی پہنچے، ایک خیمے میں وہ چھپا ہوا تھا، وہاں سے اسے قید کر کے لے آئے. اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں اس وقت لال تھیں، سرخ تھیں. اس کو سامنے کھڑا کیا اور کہا تو ہی وہ بدبخت ہے جس نے کہا تھا کہ محمد کو بلاؤ اور وہ تمہاری مدد کرے. اللہ اکبر. یہ جملہ دہرانے کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تلوار اٹھاتے ہیں. وہ کہتا ہے صلاح الدین تم تو جنگی قیدیوں کو معاف کرتے ہو، چھوڑ دیتے ہو. صلاح الدین ایوبی نے فرمایا ہاں میں نے ہر جنگی قیدی کو معاف تو کیا ہے، لیکن جس نے میرے رسول پاک کی شان میں بھونکا ہے پھر یہ میری تلوار اگر اس پر نہ چلے تو یہ کسی کام کی نہیں. صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کیفر کردار تک پہنچایا. اے مسلمانوں، اے میرے عزیزوں، بات کتنی تھی. اس نے جو کہا تھا یہاں تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کیا کیا نہیں کہا جا رہا ہے، کیا کیا نہیں کہا جا رہا ہے. لوگ اب بھی یہ کہتے ہیں کہ مصلحت کے ساتھ اب جینا کس کام کا رہ گیا ہے. جہاں پر ہماری سانسوں میں گھٹن پیدا ہو رہا ہے، اسلام کے لیے ان ظالموں نے کہا کہ یہ کوئی ریلیجن ہی نہیں ہے. کیا یہ بکواس سوشل میڈیا پر نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ کوئی دین ہی نہیں ہے. چند گنڈوں نے مل کر کے مال لوٹنے کے لیے ایک سنگٹن بنائی اور یہ مذہب بنا دیا. میرے اسلام اور حق دین کو اس طرح کے جملے استعمال کیے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ زبان پر لانا دشوار ہے. اور حد ہو گئی اب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی اس طرح کے جملے کہنا اور شیطان سے منسوب کر دینا. اے مسلمانوں، کیا اب بھی یہاں پر ہم ان تمام چیزوں کو سن کر کے خاموش رہیں؟ یہی تمام معاملات تھے جس کی وجہ سے اس بے قرار دل نے اس کفر کی دھرتی کو پکارا کہ آ جا، اگر تجھے اتنا یقین ہے تو اللہ رب العزت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام و قرآن کی شان کیا ہے ہم بتاتے ہیں. میرے عزیزوں، یہ موبائلے کا چیلنج ایک طرف تھا، اس کو چھوڑو میری طرف. مگر اب میں ان تمام علماء سے کہتا ہوں، یہاں پر بہت سارے علماء کرام ابھی سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہو چکے ہیں. کس بارے میں؟ اسی بارے میں لے کر کے کہ مفتی سلمان اظہری نے مباہلے کا چیلنج دے دیا. بعض تنقید میں بعض تعریف میں. میں تنقید کرنے والوں کو